اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ علم حدیث کے حوالے سے بنیادی باتیں ہماری چل رہی تھی۔ پیچھے ہم نے حدیث کی لغوی اصطلاحی تعریف اور پھر حدیث، لفظ حدیث اور خبر اثر، اس میں فرق پڑھا، اور اب جو ہے وہ مزید حدیث قدسی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھیں گے۔ پھر حدیث قدسی اور قرآن میں فرق کیا ہے، اس میں انشاءاللہ کئی اقوال ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ حدیث قدسی کی لغوی تعریف کیا ہے؟ لفظ القدس، القدس بضمتین، ضمتین کہتے ہیں قاف اور دال پر پیش، قاف یعنی القدس کے قاف پر اور دال پر کیا ہے؟ پیش ہے، یعنی کہ اس کو القدس، القدس یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا بالسکون الدال، القدس، القدس بھی پڑھ سکتے ہیں اور القدس بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اس کا اصلی معنی کیا ہے؟ پاک، پاکی، ٹھیک ہے۔ ارض مقدسہ، بیت المقدس، یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ارض مقدسہ، پاک زمین، مقدس جگہ۔ بیت المقدس کو بھی اسی عنوان سے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اور اسماء الحسنہ، حق تعالیٰ کے نام جو ہیں ان میں سے بھی ایک نام القدوس، قدوس آتا ہے۔ ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ذات، اللہ تعالیٰ کی طرف بھی یہ بات منسوب ہوتی ہے، ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ذات ہے۔ حدیث قدسی کی وجہ تسمیہ، اسے حدیث قدسی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس قسم کی احادیث کو ذات قدس کی طرف منسوب کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان کے معنی حق تعالی شانو کی طرف سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث قدسیہ کو احادیث الہیہ اور احادیث ربانیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں الفاظ تو آپ علیہ السلام کے ہوتے ہیں، لیکن معنی جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ معنی کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو حدیث الہیہ اور حدیث ربانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ تو لغوی تعریف ہوگی، اصطلاحی جی تعریف کیا سمجھ ہے؟ گئے۔ علم حدیث کی اصطلاح میں حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس روایت کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایت کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، یعنی کہ آپ علیہ السلام، خلاصہ یہ آپ علیہ السلام یہ بات کہیں کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث قدسی کہیں گے۔ یعنی اس حدیث کا مضمون من جانب اللہ اور الفاظ من جانب الرسول ہوتے ہیں، مضمون تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، البتہ الفاظ آپ علیہ السلام کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسی وجہ سے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے لیے متکلم کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، قال اللہ تعالی، قال اللہ تعالی، ان اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ سنیں، احادیث قدسیہ کی تعداد تقریباً 200 سے زیادہ نہیں ہے، احادیث قدسیہ کی تعداد تقریباً 200 سے زیادہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، قرآن مجید کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، معانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ حدیث قدسیہ میں معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے، بلکہ معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور الفاظ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی جانب سے ہوتے ہیں۔ تو
اب قرآن اور حدیث میں فرق کیسے کریں گے ہم؟ تو اس میں کچھ فروق ائمہ نے لکھے ہیں، وہ انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی کے معانی اللہ کی جانب سے ہیں، اور الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات تو ہمیں اصطلاحی تعریف سے بھی بات واضح ہو چکی تھی۔ قرآن مجید کی تلاوت بطور عبادت کی جاتی ہے، جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت بطور عبادت نہیں کی جاتی۔ حدیث قدسی کو اس کی تلاوت جو ہے بطور عبادت نہیں کی جاتی۔ قرآن مجید کے الفاظ معجز ہیں، ٹھیک ہے، جب حدیث قدسی میں اعجاز نہیں ہے۔ معجز مطلب قرآن مجید یہ اپنے جیسا کلام بنانے سے ہر دوسرے کو عاجز کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، معجز، جبکہ احادیث قدسیہ میں اعجاز نہیں ہے۔ قرآن مجید خود چیلنج کرتا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، کہ مجھ جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ دیگر جگہوں پر مشرکین مکہ، کیونکہ مکہ میں شعراء ہوتے تھے نا، تو وہ اپنے قرآن کو سنتے تو ہش ہش کرتے تھے، قرآن کو سن کر بہت متاثر ہوتے تھے۔ پھر اس کے مقابلے پر قرآن مجید لکھنے کی بعض حضرات نے جسارت بھی کی، تو قرآن نے کہیں 10 صورتوں کو کہا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِثْلِهِ، کہ 10 صورتیں میرے جیسی بنا دو۔ جب اس سے عاجز آ گئے تو قرآن نے پھر ایک صورت کا کہا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ۔ جب اس سے عاجز آ گئے تو اب قرآن نے پھر ایک آیت کا بھی کہا کہ ایک آیت میرے جیسی وہی بنا دے۔ تو چنانچہ جتنے بھی بڑے بڑے شعراء تھے وہ سب کے سب جو ہے اس میں ناکام ہوئے، حتیٰ کہ سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو جو شاعر اپنی شاعری میں عمدہ شعر پیش کرتا تو اس کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جاتا جب تک کہ اس کے مقابلے کا کوئی شعر نہ آ جائے۔ چنانچہ جب سو کوثر نازل ہوئی تو اس کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا، تو اس کے مقابلے پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوا جو اس شعر کو اس کی جگہ، آیات کی جگہ، قرآن کی سورہ کوثر کی جگہ اپنے اشعار کو لا سکے۔ تو قرآن نے سب کو کیا کر دیا؟ عاجز کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ قرآن جی مجید کی سمجھ رہے ہیں قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، جبکہ یہ اعزاز احادیث قدسیہ کو حاصل نہیں ہے، یہ بالجملہ حاصل بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ اور معنی اور دیگر صورتوں میں حدیث جو ہے قرآن کی تفسیر ہے، تو معانی کی حفاظت بھی، احادیث کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ میں لی ہوئی ہے۔ بہرحال صراحتاً تو قرآن کا ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کو ایک ہی حفاظت کریں گے۔ قرآن جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوا، جبکہ احادیث قدسیہ اچھا، قرآن جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوا، جبکہ حدیث قدسیہ بلا واسطہ بھی نازل ہوئی۔ قرآن میں تو تواتر شرط ہے، جبکہ حدیث قدسیہ میں تواتر شرط نہیں ہے، حدیث قدسیہ میں تواتر شرط نہیں ہے۔ قرآن کی روایت بالمعنی جائز نہیں، احادیث قدسیہ کی جائز ہے۔ قرآن میں ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، البتہ اس کو اپنے معنی میں اس کو ذکر کرے، یہ بات درست نہیں ہے، یعنی کہ اپنے الفاظ میں وہ معنی ادا کرے، یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید جس طرح نازل ہوا اسی طرح بیان کرنا ضروری ہے۔ حدیث قدسی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یار اس کا مطلب یہ ہے، مجھے حدیث یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے، اور وہ اس کو اپنے الفاظ میں روایت بالمعنی کر دے۔ قرآن بلا طہارت چھونا
اور حائزہ جنبی کے لیے تلاوت بھی اس کی جائز نہیں ہے، جبکہ احادیث قدسیہ کے لیے بطور لزوم کے ثابت نہیں ہے کہ چھونے سے پہلے طہارت ہو، پاکی ہو، چھو سکتا ہے۔ نماز میں آیت قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، احادیث قدسیہ کی تلاوت نماز میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کی نسبت اللہ کی طرف، جبکہ احادیث قدسیہ کی رسول کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کی کتابت دور نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی، جبکہ حدیث قدسیہ کی بعد کے ادوار میں اس کی کتابت ہوئی، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ قرآن حکیم کا منکر کافر ہے، جبکہ حدیث قدسی کا منکر فاسق و فاجر کہلاتا ہے۔ تو یہ چند فروق تھے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ یہ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث قدسی کے معنی وہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو قرآن کے معنی بھی اللہ کی طرف سے، دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ تو یہ فرق جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، حدیث قدسی کی پہچان کیا ہے؟ کن الفاظ کے ساتھ ہم اس کو پہچان سکتے ہیں؟ حدیث قدسی روایت کرنے والے راوی دو طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ بسا اوقات راوی حدیث قدسی نقل کرتے ہوئے کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا۔ ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ حدیث قدسی قال رسول اللہ فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال۔ اور بعض اوقات راوی حدیث قدسی کو اس طرح بیان کرتا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی ان اللہ تعالی قال اللہ تعالی ان اللہ تعالی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہیں سنا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ تو یہ الفاظ دیکھ رہے ہیں، دو طرح کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمائے سمعت رسول اللہ یقول قال اللہ تعالی ان اللہ تعالی قال، ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ حدیث قدسیہ پر کیا کرتے ہیں؟ دلالت کرتے ہیں۔ حدیث کی وجہ تسمیہ، لفظ حدیث یہ پہلے آنا چاہیے تھا، خیر بعد میں آیا ہے۔ حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ لفظ حدیث قدیم کی ضد ہے۔ حدیث کہتے ہیں نئی چیز، قدیم کہتے ہیں پرانی چیز، تو قدیم کی ضد ہے نئی، اس کے مقابلے میں کلام الرسول حدیث ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث سے اس کو لیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث آپ علیہ السلام کے اقوال افعال کو حدیث کہا گیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدثوا عنی ولو ولا حرج، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے بیان کرو، حدثوا عنی ولا حرج۔ تو حدیث کو حدیث کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ حدیث میں بھی اس بات کا لحاظ کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کے اقوال افعال کو کیا کہا گیا ہے؟ حدیث کہا گیا ہے۔ جی، علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ آپ کے اقوال افعال احوال علم حدیث کا موضوع ہے۔ آپ علیہ السلام کے اقوال افعال، دیکھیں جی کوئی بھی فن ہو اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ ڈاکٹری ہے، ڈاکٹری کا اہم موضوع کیا ہے؟ وہ طب ہے، یعنی انسانی اعضاء سے بحث کرنا، تو ان کا کوئی بھی مسئلہ جہاں آتا ہے تو اس سے بحث کرتے ہیں، تو وہ اس کا موضوع ہوا۔ کوئی بھی کام ہو اس کا موضوع ضرور ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے نا اس میں کیا کردار ہے، کس چیز کے لیے اس کو
اس سے بحث کی جاتی ہے۔ تو موضوع کہتے ہیں آپ کے اقوال، افعال، احوال علم حدیث کا موضوع ہے، کہ علم حدیث میں آپ کے اقوال افعال سے ہی بات کی جاتی ہے۔ سند، سند کسے کہتے ہیں؟ سلسلۃ الروات، سند کہتے ہیں کہ جس سلسلے سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے، میں نے آپ کو بیان کی، آپ نے ان سے بیان کی، آپ نے ان سے بیان کی، تو یہ سلسلہ رجال، سلسلہ رجال، سلسلہ روات، جن راویوں سے ہم تک وہ بات پہنچتی ہے۔ اور متن فرمود فرمودہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی علم حدیث کا موضوع ہے کہ سند کہتے ہیں کہ وہ واسطے، وہ افراد جن کے واسطے سے بات پہنچی ہے، اور جو بات پہنچتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن کہتے ہیں۔ سند اور متن اس کا بہت اہم کردار ہے حدیث میں، اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ سند کسے کہتے ہیں؟ وہ بات جو جن واسطوں سے پہنچی ہے ان واسطوں کو سند کہتے ہیں، یعنی کہ وہ جن افراد کے واسطوں سے پہنچی ہے۔ متن، متن کہتے ہیں کہ جس جو بات پہنچی ہے جس واسطے سے، اس کو متن کہتے ہیں۔ فموضوع علم الحديث هو ذات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من حيث انه رسول اللہ، کہ فن حدیث کا موضوع حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت رسول ہونے کی حیثیت سے ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو روحانی لذت کا حصول، غالب میں پیچھے غرض و غایت رہ گئی ہے۔ غرض و غایت، غرض کیا ہے؟ الاحتداء بہدی النبی، غرض کیا ہے علم حدیث کی؟ غرض کیا ہے؟ غرض و غایہ یعنی آپ علیہ السلام کی ہدایات سے فیض یاب ہونا۔ بھئی آپ کیوں سیکھ رہے ہیں یہ؟ تاکہ آپ علیہ السلام کی ہدایات سے فیض یاب ہو سکیں، ہمیں پتہ چل سکے حدیث کیا کہہ رہی ہے، آپ کے کیا احکامات ہیں، آپ کا کیا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس سے ہم فیض یاب ہو سکیں۔ الفوز، دوسری غرض کیا ہے؟ الفوز بسعادت الدارین، کہ ہم علم حدیث کو سیکھ رہے ہیں تاکہ دونوں جہانوں کی سعادت ہمیں حاصل ہو جائے، دونوں جہانوں کی سعادت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس سے آگے دیکھیں، اس سے مزید وضاحت ہو جائے گی۔ حدیث میں مشغولیت سے صحابہ کے عمل سے مشابہت کا پیدا ہونا، حدیث میں مشغول ہے تاکہ صحابہ سے ہماری مشابہت پیدا ہو جائے۔ قرآن مجید کی درست سمجھ پیدا کرنا، قرآن مجید کی درست سمجھ پیدا کرنا، کہ ظاہر ہے قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ حدیث ہے، حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ تو قرآن مجید کی درست فہم کب پیدا ہوگا؟ جب حدیث کے ساتھ ہماری مناسبت ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی اور ہی سمجھ۔ روحانی لذات کا حصول، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم حدیث کی غرض و غایت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ میں اس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس احوال و اقوال ہیں، اس میں آپ علیہ السلام کے احوال اقوال ہیں، ہم محب رسول ہیں اور آپ سے سچی محبت کے دعوے دار بھی ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے وطن سے، اس کے در و دیوار سے، اس کے جملہ آثار سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور اس کے تذکرہ میں مزہ آتا ہے۔ محبوب کا خط آ جائے تو کبھی چومتا ہے، کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے، ایک ایک جملے کو بار بار پڑھتا ہے، اور ہر مرتبہ تکرار کا لطف حاصل کرتا ہے، اور اس کی ہر ادا پر مٹتا ہے۔ تو بس جب ہم محب رسول ہیں اور آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ساری مخلوق سے زیادہ ہے، تو ہمیں علم حدیث اس لیے پڑھنا چاہیے کہ محبوب کا کلام ہے، اس کو محبوب کے ساتھ نسبت ہے، اور جب اس کو محبت کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاءاللہ ضرور روحانی لذت و حلاوت حاصل ہوگی۔ تو غرض و غایت کے لیے یہ بات سمجھ لیں تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ پھر حضرت شیخ الحدیث نے فرماتے ہیں علم حدیث کی تعریف کا خلاصہ تدبر ہے، تدبر ہے، غور و فکر ہے،
اور موضوع کا خلاصہ عظمت ہے. عظمت کیوں ہے؟ موضوع کیا ہے؟ آپ کے اقوال سے، آپ کے احوال سے، آپ کی تقریرات سے، آپ کی زندگی سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بحث کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھا رہے ہیں، تو عظمت ہے. اور غرض و غایت کا خلاصہ لذت ہے. غرض کیا ہے کہ اس میں لذت بہت ہے، اپنے محبوب کی باتوں سے، افعال سے، انداز زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. بس اگر علم حدیث کو تدبر، عظمت اور محبت کے ساتھ پڑھو گے تو انشاءاللہ غایت مرتب ہوگی. ورنہ جیسی نیت ویسی برکت، ورنہ جیسی نیت ویسی برکت ہو جائے گی. تو یہ عام الفاظ میں حضرت نے بہت اچھے انداز میں بات کو سمجھایا ہے. امید ہے آپ حضرات کو بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور فضیلت حدیث کیا ہے؟ فضیلت میں ہم نے حدیث بیان کی ہے، شروع میں بھی ہم نے یہ بیان کی تھی کہ فضیلت یہ ہے کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. کہ آپ علیہ السلام نے دعا دی ہے کہ سرسبز و شاداب رکھے اللہ اس شخص کو کہ جو میری حدیث کو، میری بات کو سنے، اس کی حفاظت کرے، دوسروں تک پہنچائے. تو ایسے شخص کے لیے کیا کی ہے؟ خیر و عافیت کی اور برکت کی دعا کی ہے. تو حدیث سے مشغول ہونا یہ فضیلت سے خالی نہیں ہے، فضیلت سے خالی نہیں ہے. تو الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ سبق جو ہے مکمل ہوا یہ والا. تو اس میں ہم نے حدیث کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھی ہے، حدیث قولی، فعلی، تقریری کے مختصر وضاحت وہ پڑھی ہے. تقریر رسول سے کیا مراد ہے، مثال سے وضاحت بھی ہوئی ہے. حدیث اور سنت میں فرق ہے وہ واضح ہوا ہے. اثر اور خبر میں اگر کچھ فرق ہے تو ہم نے بتایا بھی ہے، اور باقی جمہور کا مذہب بھی ہم نے بیان کیا ہے. حدیث قدسی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بھی ہم نے پڑھی ہے. حدیث قدسی اور قرآن کریم میں فرق، جو کئی فروق بیان کیے وہ بھی پڑھے ہیں. حدیث کی وجہ تسمیہ، اور اسی طرح حدیث کی غرض و غایت، حدیث کا موضوع، یہ سارا ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے. یہ سوالات ویسے بنائے ہوئے ہیں، ان سوالات کو دیکھ کر اپنی مشق بھی کی جا سکتی ہے. مزید انشاءاللہ اس کی ہم مشق کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی انشاءاللہ جی. چلیے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. ابھی حدیث ایک آدھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ جی وقت بھی پورا ہوا چاہتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 4 احادیثیں ہم نے پڑھ لی تھی، تو یقیناً آپ حضرات نے اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا. میرے خیال سے ان احادیث کو دہرا لیا جائے جو ہم نے پڑھی ہیں، تو باقی انشاءاللہ طلبہ کل آئیں گے تو ہم اس کو پھر 1-2 حدیثیں پڑھ کے ٹھیک اس کو یاد بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک انشاءاللہ جی. جو سبق آج پڑھا ہے اس کو جی تفصیل سے یاد کر لیا جائے، دیکھ لیا جائے، بہت اہم معلومات ہیں. ٹھیک. جزاک اللہ.